Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Salma Bilal, and today I will tell you that how we human being will curse or will blame shaitan on the day of judgment. جیسے کہ ہم انسان دنیا میں کافی ایسی غلطیاں کرتے ہیں which is against اسلام، اور جب ہم اپنے ہوش میں واپس آتے ہیں so we usually say کہ یہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے ہم نے غلطیاں کر دی. فار ایگزامپل کوئی انسان کسی کا قتل کر دے یا کسی کی بیک بائٹنگ کر لے، یا ہم اپنے پیرنٹس کی نافرمانی کر لیں، یا ہم کسی کا غصے میں آ کے دل دکھا دیں. سو جب ہم اپنے ہوش میں آتے ہیں وی فیل گلٹی، اور ہم اس کا پورا قصوروار شیطان کو ٹھہرا دیتے ہیں کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے شیطان نے ہمارے دماغ میں ایسے وسوسے ڈالے تھے جس کی وجہ سے ہم نے یہ سارے گناہ جو ہیں وہ کمٹ کیے ہیں. بیسیکلی ہم اس دنیا میں ایک بلیم گیم کھیلتے ہیں. جیسے ہمیں پتہ ہے کہ ایک چیز جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ غلط ہے اور اس کا بہت زیادہ گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملے گا، اس کی پنشمنٹ بھی ہمیں ملے گی، اینڈ وی نو دیٹ دس از رانگ. سب چیزوں کے پتہ ہونے کے باوجود بھی ہم وہ کام کرتے ہیں، ہم وہ گناہ اٹیمپٹ کرتے ہیں. ان دی اینڈ ہم یہ سب کچھ شیطان کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ یہ گناہ جو ہم نے کیا ہے وہ ہم نے شیطان کے بہکاوے میں آ کے کیا ہے. پر ایک چیز ہم جان لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور ہمارے اندر سوچنے اور سمجھنے کی ایسی ساری صلاحیتیں موجود ہیں کہ ہم ڈیسائیڈ کر پائیں واٹ از رانگ اینڈ واٹ از رائٹ. سو سیم تھنگ وی ول ڈو آن دا ڈے آف ججمنٹ. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیصلے کر رہے ہوں گے، اور جو لوگ جنتی ہوں گے ان کو جنت میں ڈالا جائے گا، اور جو لوگ غلط ہوں گے ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا. تو جب ہم جہنم میں ڈالے جائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، تو اس وقت انسان شیطان کو ہر چیز کا قصوروار ٹھہرا رہا ہوگا، اور انسان شیطان کو ہر چیز کے لیے بلیم کر رہا ہوگا دیٹ بیکاز آف یو آئی ایم ان ہیل فائر. بیکاز دنیا میں نہ ہی ہم شیطان کو سن سکتے ہیں اور نہ ہی ہم شیطان کو دیکھ سکتے ہیں، بٹ جب ہم جہنم میں جائیں گے تو شیطان کو ہم دیکھ بھی سکیں گے اور شیطان کو ہم سن بھی سکیں گے. تو اس وقت شیطان ان سب انسانوں سے بولے گا جو دوزخ میں پھینکے جا رہے ہوں گے that did you see me in the world? Did you hear me in the world? کیا تم نے میری آواز سنی تھی دنیا کے اندر، یا تم نے مجھے کہیں دیکھا تھا اس دنیا کے اندر؟ So that time all those people who will be in hellfire will say that no, we did not see you in the world. تو اس وقت شیطان انسان سے بولے گا کیا تم لوگوں نے دنیا میں کوئی بھی اسلام کے بارے میں بات کرنے والا نہیں سنا تھا؟ یا تمہارے پاس ہسٹری میں کوئی ایسے پروفٹس یا کوئی ایسے انسان نہیں آئے تھے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گواہی تم لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا میسج تم لوگوں تک پہنچاتے تھے؟ So at that time those people will say that yes, we did hear about Islam, we did listen to the Islamic teachings as well. کہ ہم نے دنیا میں اسلام کے بارے میں سنا بھی تھا، ہم نے دوسرے انسانوں کو اسلام کو فالو کرتے ہوئے دیکھا بھی تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک مقدس کتاب قرآن مجید بھی موجود تھی. اور دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ ہم سب انسان ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے رول ماڈل فالو کریں. اور دنیا میں بہت سارے ایسے بڑے اسکالرز موجود تھے جو اسلام کی ٹیچنگز دیتے تھے. تو اس وقت شیطان انسان سے کہے گا کہ تم لوگوں نے اس چیز کو فالو نہیں کیا جس کو تم سن سکتے تھے، جس کو تم دیکھ سکتے تھے. تم نے اس چیز کو فالو کیا جس کو نہ تم دیکھ سکتے تھے نہ تم سن سکتے تھے. You should be ashamed of yourself. What I did was only a delusion. You gave credit to the fantasies rather than reality. And you should curse yourself for whatever things or for whatever bad deeds you did in dunya. میں تو صرف دماغ میں ایک سوچ ڈالتا تھا، ایک دماغ میں تھاٹ ڈالتا تھا، اس چیز کو خوبصورت طریقے سے فلفل تو تم سب خود کرتے تھے. قرآن میں بھی اس چیز کو بہت کلیئرلی مینشن کیا گیا ہے. ان سورہ ابراہیم آیات نمبر 22 اللہ سبحانہ و تعالیٰ said ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم.
In this verse, it's mentioned that Allah subhanahu wa ta'ala gave you the promise and Shaitan gave you the promise. Allah subhanahu wa ta'ala gave you the promise of Quran and Shaitan gave you the promise of whispering into your hearts and minds. Allah subhanahu wa ta'ala told you that He will reward you with Jannah for this. And Shaitan told you that don't worry about it and just do it as I say. And you didn't listen to Allah subhanahu wa ta'ala, but you listened to Shaitan. فَلَا تَلُومُنِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ. Who you are going to blame? You are going to blame me for leading you to Jahannam? It was you who led yourself. You had the choice to believe the Rahman or the Shaitan, and you choose the Shaitan over the Rahman. So don't come to me today telling me what I should do for you. مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي. You cannot save me today and I cannot save you today. Because this is what Shaitan wants. He wants us to be in Jahannam. He wants us to be in hell. And now we both are in hell for the punishment from Allah subhanahu wa ta'ala. ان آیات سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ شیطان ہمیں یہ دنیا بہت خوبصورت دکھاتا ہے اور ہمیں پرووک کرتا ہے کہ ہم گناہ پہ گناہ کرتے رہیں اور ہمیں مرنا نہیں ہے. بٹ یہ چیز ہمیں اپنے دماغ میں سوچ لینی چاہیے کہ اگر ہمارے دماغ میں کوئی بھی اس طرح کا خیال آ رہا ہے یا کوئی بھی اس طرح کا تھاٹ آ رہا ہے تو ہم اس ٹائم پر نہ کہ ہم شیطان کی باتوں میں آ کر وہ گناہ کریں، ہم اپنے دماغ سے سوچیں اور سمجھیں کہ جو چیز ہم کرنے جا رہے ہیں کیا وہ چیز صحیح ہے، کیا اس چیز کا کوئی گناہ ہے یا نہیں. ہم سب کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ یہ زندگی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک بار ملی ہے اور ایک بار اگر ہم اس دنیا سے چلے گئے تو اس میں کوئی سیکنڈ چانس نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا میں رہ کے ہی برے چیزوں سے، برے کاموں سے بچنے کی کوشش کریں جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھ کے اور صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس دنیا میں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سب شیطان کے وسوسوں سے بچائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.